اور اتنا بڑا اسلام پر, اللہ کے دین پر, نبی کے طریقے پر آپ میں ظلم کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, جمعہ جیسا ببر کا دن اس کی نماز چھوٹ جائے لیکن تیری میری دکان بند نہ ہو. اللہ اکبر. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, گرے سے گرا ایک شادی کے اندر دعوت کھانے والا 400 سے 500 آدمی آتا ہے, 100 نماز پڑھتا ہوگا, جمعے کی 400 نہیں پڑھتے. اس بچی کے سر پہ قرآن رکھ کے آپ رخصت کریں اور 400 بے نمازیوں کی نو سے ڈالے, رب کعبہ کی قسم اس کی گود میں رابعہ بسطیہ نہیں آئے گی. باجے بجانے والے بے نمازی, کھانے پکانے والے بے نمازی, سبزی لانے والے بے نمازی, سالن مسالے پھونکنے والے بے نمازی, ٹینٹ لگانے والے بے نمازی, کرسیاں لگانے والے بے نمازی, پانی رکھنے والے بے نمازی, برتن دھونے والی بے نمازن, برتن صرف کرنے والے, کھانا صرف کرنے والے بے نمازی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اتنے بے نمازی جب ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اس کے نکاح کی برکت کے لیے دعا کریں گے, بتاؤ وہ دعا تیرے میرے منہ پر آئے گی یا دلہن دلہن کی جھولی کے اندر جائے گی؟ آج آپ نے مجھے اپنے علاقے میں دعوت پر بلایا, میں آپ کی دعوت پر نہ آتا, ایمانداری سے بتاؤ میزبانوں کو کتنا دکھ ہوتا, چاہے میرا سیکولر ہوتا. ٹیلی فون پر معافی مانگ کر چلو دے دلا کے بات ہو جاتی, اگلے سال پھر بلاؤ پھر میں عذر پیش کر دوں, تیسرے سال پھر بلاؤ پھر میں عذر پیش کر دوں, چوتھے سال میرا عزیزو جلسہ رکھو, مسجد کے کوئی نمازی کو عبدالحنان صدیقی کو بلا, میزبان کے گیا عہدہ نام نہ لگی, وہ بندہ تھوڑی ہے, کارا کر کے وعدہ کر کے آتا کوئی نہیں, اور تیرے بلاوے پر 4 مرتبہ بلایا, میں نہ ہوں, میں بندہ نہیں رہا. جس نے ماں عالم ارواح سے آپ سے میرے سے وعدہ لیا تھا, لستو بربکم, اے میرے بندے میں نے تجھے 4 مہینے تک اپنے ہاتھوں سے بنایا, پھر 5 مہینے تک میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے سجایا, دنیا میں جا کے ماں کے پیٹ کی جو یاری سے بھول تو نہیں جائے گا, اس وقت ہاتھ اٹھا کے کہے تھے پالنے والا بھی تو, سنبھالنے والا بھی تو, زندگی بھی دینے والا تو, رزق بھی دینے والا تو. یہ ماں کے پیٹ کے منبر پہ نہیں کہوں گا, بلکہ دنیا کے میدان میں منبر پہ جا کے کہوں گا. بد نصیبی کی بات ہے, پیدا ہوتے میں بے نمازیوں کے ہاتھ لگے, دائی بے نمازی, ڈاکٹرنی بے نمازی, میرے عزیز و کمرے سے باہر نکل کر مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا کہنے والی بے نمازی, مبارک بات سننے والے بے نمازی, مٹھائی کے ڈنڈے لانے والے بے نمازی, منہ میٹھا کرانے والے اکثر بے نمازی. اور ظلم اس نوجوان پر کیا ہوگا میرے عزیزو, ننہال سے چھچک آئی, جھنجنا بھی بے جھنجنے بھی کے اندر گانے کی آواز, چوسنی کے اندر گانے کی آواز, فیڈر کے اندر گانے کی آواز, کپڑے پہ جو مونوگرام ہے اس کے اوپر قرآن نہیں میرے عزیزوں, کارٹون بنا ہوا ہے, ٹام اینڈ جیری بنا ہوا ہے, جوتا اس کے اندر بھی گانے کی چھن چھن کی آواز آ رہی ہے, جھولا واکر کے اندر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے, ماں پکوڑے دے رہی ہے, موبائل کے اندر میرے عزیزوں کو پویم لگا کر, کوئی نظم لگا کر گانے کی آواز آ رہی ہے. ایمانداری سے بتاؤ کہ بچپن کے اندر اتنے گانے بچے کو سنائے, وہ 55 سال کی تیری عمر میں مرتے وقت تجھے قرآن کیسے سنائے گا؟ اللہ آخری وقت آیا, ابو جی کا بیٹی چکلال سے آ رہی ہے, بیٹی سرگودے سے آ رہی ہے, بھائی کا فون جا رہا ہے, کدو آنے گی, آخری سانسیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا آئی ہسپتال کے اندر دے مار 4:30 دھاڑ کر کے ہسپتال کے اندر آئی, اپنے بھائی کو چوڑیاں اتار کے دے رہی, ویرا یہ چوڑیاں لے دے, میرے باپ کو بچا لے. ادھر میرے حسیزو بھائی کہہ رہے ڈاکٹر صاحب بلڈ چیک پہ سائن کر دو, میرے باپ کو بچا لے. ابا یوں کر کے دیکھ رہا ہے, کوئی شربت لے کے آ رہا ہے, چاچا آ رہا ہے, بھائی آ رہا ہے, مامے کی اولاد آ رہی ہے, کوئی جوس لے کے آ رہا ہے, کوئی فروٹ لا کے سرانے رکھتا ہے, اور مرنے والا منہ پھولا ہوا, آنکھ پھٹی ہوئی اور اینیوں سے پانی نکل رہا ہے. میں نے بزرگوں کو جا کے پاؤں سے ہلایا, میں نے کہا بزرگا فروٹ کیوں نہیں کھاتا, جوس کیوں نہیں پیتا, بیٹے کو گلی سے کیوں نہیں لگاتا؟ کہنے لگے بدبختوں سے کہہ دو یہ آخری نزا کا عالم ہے, آخری وقت ہے, میرا اصلی مقام مجھے دکھایا جا رہا ہے. خدا کے واسطے جو مقام مجھے دکھایا جا رہا ہے اس مقام میں جانا نہیں چاہتا. ان بچوں سے کہو مجھے اس وقت جوس کی ضرورت نہیں, مجھے اس وقت قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. پورا کمرہ بڑا بڑا ہے میرے عزیزو, 50 ہزار کے موبائل کے اندر دنیا کا جھوٹ سنانے والے ہیں, لیکن کوئی بچہ کوئی بچی قرآن سنانے والی نہیں. میں نے بیٹی کی طرف بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے پوچھا, میں نے کہا بچے کیا بات ہے, قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اس نے روتے ہوئے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے اشارہ کر دیا کہ نہیں مولوی صاحب قصور میرا نہیں, اگر میں
سکتی ہوں تو اللہ کی قسم میں قرآن کی حافظ بھی بن سکتی تھی، لیکن یہ رستہ دکھانے والا اسکول کا یہ، اگر مجھے مدرسے کا رستہ دکھاتا تو کیا مجال تھی میں اسکول جاتی؟ مولانا جب میں اتنی سی، اتنا سا قطرہ، اتنا سا نطفہ، اتنا سا وائرس بن کر، اتنا سا جراثیم بن کر اہل مادر میں آئی تھی، مجھے وہ وقت بھولتا نہیں، میرا ابا بھول گیا، میری اماں بھول گئی۔ جس وقت میرا ابا بیڑے میں شام کو کام کر کے دکان بند کر کے آیا، میری ماں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنا کیا بات ہے بڑی ہنس رہی ہے، اندر جا کے بتلاؤں گی۔ اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں اندر جا کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی مبارک ہو، تیرا وارث آنے والا ہے، تو کرسی سے دوپہر سے پونا نہ سمایا، اچھل اچھل کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا میں سے ڈاکٹر بناؤں گا، وہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر نہیں میں سے ماسٹر بناؤں گی، تو نے کہا نہیں میں پائلٹ بناؤں گا، اس نے کہا نہیں میں فوجی بناؤں گی۔ مولانا میں اس وقت کان لگا کے سن رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کوئی پائلٹ کی بات کر رہا تھا، دونوں قصوروار ہیں، ان کے منہ سے دونوں سے نہیں نکلا میں نے قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ مولانا جو ماں کے پیٹ کے اندر میں نے سوچا تھا، دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ مجھے نقشہ ہی نہ ملا۔ اور میرے عزیزوں، بچہ دنیا کے اندر آیا، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، لوگ کہتے ہیں ملک رحمت صاحب سے تعویذ لے کے آ جاؤ، لوگ کہتے ہیں گھٹی چڑھاؤ، بچہ رو رو کے کہتا اللہ جس جہان میں بھیجنے کا تو نے فرمایا تھا، یا تو کاوے کاوے بگڑا پڑا ہے، ابا جان تو نے تو کہا تھا رابعہ بصریہ کی گود میں جائے گا، یہ کیسی رابعہ بصری ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، یہ کہ ایسا عبدالقادر جیلانی ہے، ابا جان اللہ اکبر، 10 روپے کا نوٹ پھٹ گئے احساس ہوتا ہے، 40 سال ہو گئے نبی کی سنت کو پھاڑ ایسا احساس کوئی نہیں۔ ایمان کے خیر بنائیں، آپ اور میں دعا کریں، اللہ سے رو رو کے صدقے کیا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے دعا کریں کہ کیا کریں کہ اللہ موت کا وقت ہو، جب اسرائیل علیہ السلام آ کے شکنجہ گاڑے اور چپڑوں کو پکڑ کے ہلائے تو اللہ اس وقت کلمہ مجھے یاد کرا دینا، میرے جوانوں اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کو کہتے ہوئے 2000 روپے میرے رکھ لے، اور کھیلے لے کام آئے گا، جب مجھے ضرورت پڑی میرے کام آئے میرے بچوں کو دے دینا۔ اور میرے عزیزوں 2000 روپے رکھتے ہو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3-4 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، اور پروردگار عالم کے دربار میں موتمانہ گزارش کیا کرو، الہی یہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ کلمہ آپ کے پاس امانت ہے، اللہ اس میری امانت کو سنبھال کے رکھ لے، جب موت کا وقت آئے یا اللہ جب مجھے آئی سی یو میں بند کر دیا جائے، یا اللہ مجھے بار بار انجیکشن بل بنانے کے لیے کیے جائے، اور میری اولاد کو میری بیوی کو میرے بچوں کو یاسین و مزمل سنانے کے لیے میرے پاس نہ بھیجا جائے، اللہ تو کرم کرنا، اس وقت اللہ مت قبرے میں میری امانت مجھے لٹا دینا تاکہ مجھے مرتے وقت تیرے پاس آتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ پتہ نہیں سارے انسانوں نے مرنے اکٹھے کروڑ کے اوپر اٹھا لیا، کوئی اللہ کے گھر میں بھی مر رہا، کوئی نماز پڑھ کے بھی مر رہا، پہلے لوگ دعا کرایا کرتے تھے کہ ملک صاحب دعا کرو اللہ مدینے کی موت آوے، اے لوگوں ہم نے مدینے والے سے بھی نفرت کا اظہار کیا، موت تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ نے مدینے کی کھجوروں کو ہی ہمارے سے چھین لیا۔ اس دھرتی کے اوپر 2 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا ممبروں سے آواز آئی، محرابوں سے رونے کی آواز آئی، رات کی تاریکی میں اللہ والوں کی خانقاہوں سے رونے کی آواز آئی، اللہ کا نام ہے نہ سمجھے معاف کرنی۔ آپ لوگوں نے کہا تھا معذرت کے ساتھ اے مولویوں کا بیڑا غرق ہویا ہے، کی ہویا؟ اگر بچی نے کہتا تھا مولویوں کی ہوا، اتنا ایک نعرے کا نقصان ہوا، میری مرضی میرا جسم، اللہ کو نعرہ اتنا برا لگا کہ 2 سال ہو گئے ہمارے سے صلح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کعبے میں رو کے دعائیں کی، 27 شب کو مسجد نبی کے مصلی پہ رو کے امام مسجد نبی نے دعائیں کی، بیت المقدس پہ دعائیں کی، اتقاء میں بیٹھنے والوں نے، اور لوگوں پہلے خدا کے گھر میں آتے نہیں تھے، جب اللہ کے گھر کے اندر مہمان بن کے آنے لگے فرشتوں نے ڈنڈے مار مار کے مسجد سے بھگا دیا ہے۔ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ شرم ہی نہیں آئی، کس کی ممبر پر بیٹھ کے کیا فول بنتے چلا گیا، تجھے کس نے ٹھیکہ دیا تھا کافر اور مسلمان بنانے کا، تجھے شرم ہی نہیں آئی، مسلمانوں کے انگلی اٹھا کے کافر بنا کے چلا گیا۔ گھر میرا، تیرے گھر کے اندر میں مداخلت نہیں کرتا، میرے گھر کے اندر تو کیوں مداخلت کرتا ہے؟ چرسی
پکڑی، میں نے کبھی پاؤں پکڑا، تجھے اختیار دیا تو تیرے گھر میں جو آئے تو خود مختار ہے، میرے گھر میں آنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ اے بھابیاں دی مسجد ہے، اے بریلیاں دی مسجد ہے، اے دیوبندیاں دی مسجد ہے، پھر بتا میری مسجد کون سی؟ کتنی نفرتوں کی آگ جلا دی، خدا کی قسم کتنا پھرتا ہوں، صبح شام جاتا ہوں، یہ بھائی صاحب سے سنت سے میں کہہ رہا تھا کوئی جگہ ایسی نہیں کہ نفرت کی آگ نہ لگی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پیار کی بات کرے، اٹھی کریں گے، مذاق کریں گے، چٹکلے چھوڑیں گے۔ گھروں کی نفرت کی آگ، لڑائی موبائلوں پر، حافظ آباد کی خبر دیکھنی ہو جانے کی ضرورت نہیں، موبائل کے بٹن دباؤ، ساری حافظ آباد کی کارگزاری، ہرنپور کی کارگزاری دیکھ لو، ملتان بیٹھ کے دیکھ لو۔ اے لوگو، اللہ کے قرآن کو اتنا دور نہ کرو کہ ہم نے سارے اپنے فیصلے موبائلوں پہ کرنا شروع کر دیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس کا آج قرآن کو وہ لگانے کو دل نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی تجھے دیکھ کے حضور کے حوضے کو سمجھ چلا جائے گا کہ دنیا میں میرے کے دروازے کیوں نہ پھرتا تھا، مجھے مولوی صاحب سے، مجھے نوامی صاحب سے، مجھے حاجی صاحب سے، مجھے چودھری صاحب سے گلا کوئی نہیں، مجھے تو اس بچی سے گلا ہے جو 50,000 روپے بیوٹی پارلر میں دے کے سج کے آئی تھی، ہاں اسکرٹ بازو پہنے ہوئے تھے اور کھلا منہ، سر میں دوپٹہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اس کے سر پہ مجھے لا کے رکھ کر کتنا بے عزت کیا گیا۔ رشتہ دیکھنے کے وقت میں یاد نہیں آیا، مدنی کے وقت میں یاد نہیں آیا، عید جبراتے دیتے وقت میں یاد نہیں آیا، تاریخ رکھتے وقت میں یاد نہیں آیا، اور سالوں اس وقت میں تمہیں کیوں یاد نہیں آیا جب بہن بھائی روڈ کے اوپر اکٹھا دھولے کے آگے بھگڑا ڈالتے تھے۔ حاجی صاحب کی غیرت کا جنازہ اس وقت کیوں نکل گیا جب غیر محرم کی دودھ ملائی کی رسم میں اللہ اکبر ثانیہ کے بیٹھ گئی، اللہ اکبر، جو اس کے جوتے اٹھا کے پیسے لیں، بتاؤ اس کی عزت کیسے بچے گی؟ آج میں تمہیں یاد آیا جب ساری رسمیں ہو گئی، اب وہ قرآن کے سائے میں لے جاؤ، اللہ کی قسم، علماء کرام تقدیر سے گزارا نہ کرنا، کوئی کہ بتاؤ جب سارے کام قرآن کے خلاف کر کے قرآن سر پہ رکھتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت قرآن رحمت نہیں برساتا، اس وقت خدا کا قرآن اللہ کی لعنت برسا کے جاتا ہے۔ آؤ تمہیں قرآن والی کو دکھاؤں، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ گودی میں حسین ہے، بڑا گود کے اندر لوری دینے والی قاری ہے، اللہ اکبر، جس نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی تم نے قرآن پڑھا، قاری قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا، اللہ اکبر، حسین کے نانا جان سے، میں نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے۔ اے لوگو، اما فاطمہ کے سینے سے لگ کر جب حسین میرے عزیز و سینے کا فیض لیتا ہوگا، اما نے قرآن کی لوریاں دیتے سینے کا دودھ پلاتے حسین کے ہونٹوں کی حرکت دیکھتے اب دیکھا ہوگا اور وہ آنکھوں میں کہا ہوگا او میرے بچے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرایا ہوگا اور اس وقت وہ بوڑھے نے کہا ہوگا اما آج تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، بدلہ دینے کے لیے میں نے زکیلے نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ آج وہ بچی بازار نکل کر زینب کی عزت کا دفاع کرتی ہے جو گھر کے اندر سے جھگڑ کر اپنے سسرال سے باپ کے اندر آ کے میں گھر پہ بیٹھ گئی کہ اس سیزن میں گرمی کے مجھے جوڑے نہیں اس نے بنا کے دیے ہیں۔ زینب کا دفاع ہے، کتنی مظلوم زینب ہے، اور کیا تمہیں زینب کا دفاع آیا؟ اللہ اکبر، جو اپنے شوہر کے اوپر جوتی مار کے ماں باپ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ بیٹی کس کی؟ نبیوں کا سردار، اور بیٹی کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ رخصتی کا وقت آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوپٹے کے سراغ دیکھ کر حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ اے عائشہ کوئی نئی چادر لے آ، میری بچی کی رخصتی کا وقت ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک چادر لے کے حضور علیہ السلام کے سامنے کھول کر رونے لگ گئی، اللہ کے نبی سے بڑی نئی چادر میرے پاس کوئی نہیں۔ رحمت عالم نے چادر کو دیکھا، 16 پیون کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بھائی لوگوں، لاکھ روپے کا جوڑا لانے والوں، جب بیٹی کو بلایا سیدہ فاطمہ کے سر پہ جب آپ نے چادر رکھی، آپ نے سینے سے لگایا،
تاریخی جملے ارشاد فرمائے فرمایا بیٹی 17 بیگن والی چادر آج نکاح کے وقت اوڑھ لے وعدہ کرتا ہوں انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی صدارت کا تاج تجھے محمد عربی پہنائے گا. دو بیٹیاں تو 4 ہیں لیکن 2 بیٹیاں کتنی مظلوم. ایک کو نکاح کے وقت چادر نہ ملی, دوسری کو اللہ اکبر قبر میں جاتے وقت کفن کوئی نہ ملا. اللہ اکبر. جب مدینے پاک میں سیدہ زینب کا انتقال ہوا بار بار دروازے پر آ رہے اور کہہ میری بیٹی کو غسل دے دیا, نہیں قبلی والے بھی ابھی باقی ہے, الہی غسل دے دیا کبھی باقی ہے. جب غسل دے دیا گیا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا لوگوں تم نے دنیا کے باپوں کو لاکھ جوڑے لاتے دیکھے ہوں گے, اس باپ کے حوصلے کو کیا دو گے جو اپنی بچی کا کفن اپنے ہاتھ میں لے کے آئے گا. کہا جی کملی والے کو غسل دے دیا گیا. اجڑے مبارک میں تشریف لے گئے, آپ نے طاقت مبارک دھوتی لنگی پہنی تھی وہ اتاری اس کو کندھے پر ڈالی اور نبوت والی چادر کملی والی چادر یا دوسری چادر تہمت بنا کے پہنی. جو تہمت کی لنگی تھی اس کو لپیٹ کر آئے اور فرمایا میری بیٹی زینب کو ان کپڑوں میں کفن دے دو. سیدہ زینب کو جب نبی کی تہمت میں لپیٹ دیا گیا کملی والا ہے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا. فرمایا مظلوم باپ کی مظلوم بیٹی تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے نیا کفن کوئی نہیں, لیکن یہ پھٹی چادر اتنی قیمتی چادر ہے کہ جنت بھی مل کے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. صحابیہ چیخنے لگی کہ لگے یا رسول اللہ یہ چادر کیے پھر کیا؟ کہا میری بیٹی زینب کو کہہ دو جس چادر پہ لپٹ کے جا رہی ہے یہ چادر ابھی ابھی تیرے بے محبت کے جسم سے لگ کے آ رہی ہے. سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے. کبھی یا رسول اللہ عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے جی, کہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے جی. عائشہ سن لے اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پر پہ مدر لگ جائے. ایمانداری سے بدلا یہ کہ دوسرے دن گھر میں کپڑوں کا جھگڑا نہیں ہوتا. جو ایک جوڑے کپڑے پر زور سے طلاق لینے کے لیے کھڑے ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو حسین کیسے بنائے گی؟ تین دل کی فاقہ مستی میں روزے رکھ رہے ہیں, افطاری کے لیے پانی کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ آٹا لے کے فاطمہ ان کو پکا لے افطاری کے وقت سب کے کام آئے. 4 روٹیاں پکی, 4 جنت کے شہزادے بیٹھ کے کھانے لگے. 4 جنت کے حضور کے پڑوسی بیٹھ کے کھانے لگے. سیدہ فاطمہ, حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت سب نے اپنے اپنے سے کی روٹی کھا لی. سیدہ فاطمہ بچوں کی طرح ٹکڑا توڑ توڑ کے کھا رہی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا روٹی بچا کے اپنے ابے کے پاس لے کے جائے. لاکھوں روپے کمانے والوں فاطمہ کو تو خیال اپنے باپ کا آ گیا. کبھی آپ کو مجھے خیال آیا گھر جا کے میرے عزیزوں نہاریے کھا رہے ہیں, مٹن کھا رہے ہیں, ٹکے کباب سے بنے اڑا رہے ہیں. کبھی یہ بھی خیال آیا کہ میرے روٹی کھائیے کہ نہیں؟ خبردار, حضرت حسین کی محبت میں چاول پکانے کی اس کو جوان کو ضرورت کوئی نہیں جو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اندر دھکا دے کے کہتے جانو اندر چلی جا. میری ماں کو تو بھونکنے کی عادت ہے. دل کے پھولے جل گئے سجدے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمیں تو اتنا کی کہیں ضرورت ہی نہ پڑی. ہماری نفرتوں میں بھائی بھائی تھی. باپ کو بڑے 2 دن ہوئے کفن میں نہیں ہوا, ماں کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا. وراثت تقسیم ہو رہی ہے, لڑائی باہر سنائی دے رہی, قرآن خانیوں میں لڑائی ہو رہی ہے. برادری گواہ پوچھو گھٹی میں گاڑی میں چلاتا تھا, گاڑی تو مجھے دے کے گیا. برادری گواہ ابا کے ساتھ کھانا سارا زمینوں کا چھاپا دیکھا تھا, تو نے نہیں. مارکیٹ میری, دکان میری. ماں نے جھگڑا سنا کے لگے کم وقت تو ادھر آؤ. یہ کہہ رہے دکان میری, یہ کہہ رہے جداد میری, یہ کہہ رہے گاڑی میری, یہ کہہ رہے بنفرت میرا. آئے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا. 4 بیٹوں میں سے ایک نے بھی نکاح ماں میری ہے. بچپن میں
چھلانگے مار مار کے رو رو کے کہتے تھے امی میری تیری کوئی نہیں، امی میری تیری کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، جب ماں بوڑھی ہو گئی اب اسے ناک صاف کرنا نہیں آتا، روٹی کھانی نہیں آتی، اب کہتے ہیں میری ہے، اللہ کہتے ہیں تیری ہے میری کوئی نہیں۔ جب بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جنگل سے مغنا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ باپ کا جنازہ اٹھنے کی دیر تھی، تجھے بھوک لگی، لوگوں کے برتن مانج کے روٹی لے کے آئی، باپ کا جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، تجھے کیا پتا کہ عید والے دن یہ کپڑے کہاں سے لے کے آئی؟ تو نے اس کی پسینے کی خوشبو کو سوکھ کے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کہاں کہاں دن میں سارے دبے کھا کے تیرے روٹیوں کا سامان لے کے چند بچوں کو پالا تھا۔ ایک ماں نے جتن سے ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے بدلے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ کبھی بیٹیوں کے گھر رول رہی ہے، کبھی بھتیجوں کے گھر رول رہی ہے، میں چپکے سے کیوں کبھی دیر آ کے لے جا، تیرے بہنوں ہی روزانہ گانا کڑ کے جانے نے۔ جب یہ جنازہ ہوگا، جنازے والے فرنٹ پر مسحری پر چرپائی کی فرنٹ پہ لکھا ہوا تھا آخری شعر، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تیری مرضی 10 محرم الحرام کو پوری برات لے کے آ جانا، مکھانے لے کے آ جانا، دالیں لے کے آ جانا، مسور کی دال لے کے آ جانا، اللہ کی عزت کی قسم ایک رتی کا بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اما پھر کیا کروں؟ اما بیٹا خالی ہاتھ آ جانا اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے چلے جانا، تیرا قدم نہیں اٹھے گا، اللہ میری خبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے تھوڑے لڑے پڑو میں آپ کو لڑاؤ، اللہ کو معاشرے میں برکت دے، لیکن یہ اچھی بات کوئی نہیں۔ چھوڑ دے بندے دل کے جھگڑے اور دل کی نفرت کو تو ختم کر کے دل کو ایسا نہ بنا کہ ہر مسلمان کے سر نشانے کے اندر آپ کو یہ نظر آنے لگے، کیونکہ قیامت کے دن نہ ماں دیکھے گا نہ اولاد دیکھے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ تو سورا ہوا دل دیکھے گا کہ دل میں کیا لے کے آیا ہے۔ کس کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، افطاری کے وقت آگے روٹی کھا لی اور کہنے لگے علی جی اگر مجھے آپ اجازت دیجئے تو ابو کے گھر ہویا۔ علی کہنے لگے فاطمہ کیا کرے گی، پہچان تو گئے کہ روٹی اٹھائی ہے پلے کے بعد کے گرہ باندھ لی، مسکرا کے کہا ہاں جا چلی جا۔ سیدہ فاطمہ اتفاقاً دروازے پہ ملی، رحمت دو عالم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، سنو 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 بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ پیرو ڈال کھانے والوں، سن 2004 میں میری شادی ہوئی، سن 2004 کے آخر میں عمرے پہ گیا، 41 سال سے اس وقت 41 سال سے باب عثمان میں بیٹھ کر قاری بشیر احمد صدیق صاحب اللہ کا قرآن پڑھانے والے میرا ہاتھ پکڑ کے حضور کے روزے پہ لے گئے، کہنے لگے مولوی صاحب پیسہ مانگے تو دنیا کا کام بنے گا، آخرت کا کام نہیں بنے گا، جھولی پھیلا اور اللہ کے نبی سے کیا سفارش کر دے، اللہ اپنے خزانوں سے بیٹی دے دے، گود میں بیٹی آ گئی، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ میرے قدر جی میں آپ کا مطلب بھی سمجھا، کہنے لگے بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹا رحمت ہوا کرتا ہے، آج تجھے تفسیر حدیث دکھاؤں، خدا نعمتوں کا حساب کرے گا، سوال کرے گا، قیامت کے دن رحمتوں کا سوال نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جس کے بیٹی پیدا ہو فرشتہ اس کے دروازے پر آ کے کہتا مبارک ہو، اللہ کا سلام آیا، حضور کی مبارکباد آئی۔ جب باپ پریشان ہو لوگ اس دائم ایسے تانا دے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہ یار کوئی نہیں اللہ کا حکم ہے اگلے سال اللہ پتر دے گا، فرشتہ کی جھڑکی دیتا ہے خبردار بیٹیوں پر وہ بنانے والوں، بیٹی پر افسردہ ہونے والوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اس کے باپ کو پیغام دیا ہے پریشان نہ ہو، اگر تیرے بیٹی پیدا ہوئی قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر مدد فرمانا خدا کا کام ہے۔ سنا ہے دیکھا کوئی نہیں، بیٹے جداد کے وارث بنا کرتے ہیں، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بنا کرتی ہیں، اور جس گھر سے رونے کی آواز آئے سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ سیدہ کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا بیٹی دروازے پر آئی ہو اور دروازے کی دستک سے پہچان کے کھڑے ہو گئے اور بڑے مسکرائے بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی۔ اب عائشہ کہتی کئی مرتبہ میں دروازہ کھولنے جاتی، عائشہ اگر بیٹی کو دیکھ کے میں بیٹھا رہا تو قیامت تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا، بیٹی کو دروازے پہ جا کے ماتھا چوک کے لے کے آؤں گا تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ کتابوں نے مان نہیں بڑھایا، امام الانبیاء نے بیٹیوں کا مان بڑھایا ہے۔ اب عائشہ
دیتے, جتنی دور چل کے لاتے بیٹی کا سر پہ سینے پہ رکھتے, پھر چرپائی پر کہتے بیٹی تو بیٹھ, میرے بعد میں نبیوں کا نبی بیٹھے گا, رسولوں کا سردار بیٹھے گا. پھر رحمت دو عالم بیٹی سے ایسے پیار کیا کرتے. اماں کہتی کسی چیز کی کوئی خبر نہ ہوتی, یہ بیٹی دروازے پر آئی, ابا جان ذرا ادھر آئیے. اپنے ابا جان جناب کملی والے کو اپنے پاس بٹھا لیا, دوپٹے کی گرا کھولی کو نہ کھولا, آدھی روٹی نکالی, یوں ہتھیلی پہ رکھ کے ٹکڑا توڑ کے باپ سے کہا ابا میری خواہش ہے میں آپ کو کھلاؤں. رحمت دو عالم نے اپنا منہ مبارک کھول لیا, سیدہ نے روٹی کا ٹکڑا دیا. اما فاطمہ روٹی کھلاتے کھلاتے رونے لگ گئی. آپ نے فرمایا بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کہ لگے ابا اتنا تو بتا دے کتنے دن بعد روٹی ملی. آپ نے فرمایا فاطمہ تو بتا کتنے دن بعد کھائی. کب؟ اللہ کی عزت کی قسم جس نے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا, آج 3 دن کے بعد روٹی کھائی. حضور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئے. فاطمہ خدا تیرا بھلا کرے, اللہ تیرا بھلا کرے, اگر آج مجھے باپ کی بھوک کا خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی. جاؤ 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 گھروں کے اندر دسترخوان پہ جھگڑے برتن ایک دوسرے کو مار دیں. کب تلک لوگوں اپنے ہاتھ سے دھوکہ کھاتے ہو. پھر باپ بیٹی کی تاریخی بات ہوئی. کعبہ کل مجھے نہ ملی تو کیا کرے گا, کل مجھے نہ ملی بتا سبق دے اپنے نبوت والے دامن سے, میں کیا کروں. اور بیٹی کل مجھے نہ ملی تو سبق کرنا, مجھے نہ ملی میں سبق کروں گا. واہ فاطمہ تیرے کون کون سے احسانوں کو مت یاد کرے گی. روتے روتے اپنے باپ کے آنسو صاف کیے ہوں گے اور عرض کیوں گے ابا ہماری فاقہ بستی سے ہمارے صبر سے بھی امت کو کچھ ملے گا. نبوت کی چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اب گھر میں صبر کر کے دکھائیں گے, صدقے میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ناراض نہ ہونا میرے عزیزو, سارے دن میں ہمیں درود شریف کی صورت میں آپ نہ کران کتنی مرتبہ یاد آیا. کس نے اپنے دل کا بار نماز کے سجدے سے اور درود شریف کی تلاوت سے کیا؟ میرا بھائی میرے سے مخاطب ہو کہ مولانا میں ادھر منہ کروں, کہ مولانا میں اس سے بات کروں, اللہ اکبر کہ مولانا میں تیرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے منہ کی طرف نہیں دیکھ رہا. کیا عرش والے کا رائٹ نہیں بنتا, کیا اس کا شکوہ نہیں بنتا. جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹتے ہیں کہتے کتنا بدبخت ہے, میں سارا دن تجھے دیکھتا رہا, بندے تجھے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں دیکھا. تیری واش روم سے جا کر, ٹوائلٹ سے جا کر, ٹوائلٹ سے نہیں کہ ڈائننگ ٹیبل تک تیری کیا ضرورت ہے میں نے پوری نہیں کی. میں نے تیرے سے کوئی لاکھ روپیہ تھوڑی مانگا تھا, میں نے تیرے سے نماز کا سجدہ ہی مانگا تھا. اتنا تبدیل ہو گیا, پانی مانگا دیا, روٹی مانگی دی, بچے مانگے دیے, پیسہ مانگا دیا, میرے سب کچھ دیا. میں نے ایک سجدہ مانگا, میں سارا دن دیکھتا رہا, تو اتنا کم تھا مجھے ایک سجدہ بھی نہ دیا. بار بار فرشتوں نے کہا اللہ سے ناز بھی لکھتے, بار بار فرشتوں نے کہا اللہ سے جہنم کے دروازے پر نام لکھ دے. میں نے کہا جاؤ جاؤ, اگر یہ تمہارا تم لکھ دو, اگر یہ میرا خبردار اس کے معاملے میں میرے معاملے میں نہ بولنا. کیا پتا رات کو کروٹ بدلتے بدلتے کہ اللہ میں 70 مرتبہ کی بندہ نہ ہوں تو میں اس کا خدا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ لانتی بدکار بھٹکا ہوا دکھا. موسیٰ کیا کرو گے, پردے میں رہنے دو. نہیں میرے اللہ جی دکھائیے. اللہ پھر موسیٰ ایسا کیجئے فلانی بستی میں چلے جائیں, فلانے مکان کی کنڈی دروازہ بنائے, جو شخص نکلے گا کائنات کے اندر سب سے بڑا گنہگار ہے. خدا کا پیغمبر گیا جا کے دروازہ بجایا, دیکھا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار شخص گزرا ہے. اللہ لوگ اسے سلام کرتے ہیں لیکن تیرے نزدیک اس کی حیثیت کوئی نہیں. گھر آئے آبدیدہ آبدیدہ رنجیدہ رنجیدہ. رات کو پھر اللہ سے رات میں کہنے لگے اللہ بدبخت کو دکھا دیا, کوئی نیکوکار کو دکھا دے. اور موسیٰ جس دروازے پہ گنہگار دیکھ کے اس دروازے پہ چلے جانا. اب جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے دروازہ بجائے, دیکھا وہ یہاں بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہو, یہ نیکوکار ہے. یا اللہ نہیں سمجھ آئی تیری رحمت, نہیں سمجھ آئی تیری حکمت. یا اللہ کل یہ گنہگار تھا, آج اللہ نیکوکار کیسے ہو گیا. یا اللہ جبرائیل آیا, اسرائیل آیا, اسرافیل فرمایا کوئی بھی نہیں آیا. یا اللہ کہ تجھے بنانے کے لیے کوئی دور گیا ہے, تو اس بات کے لیے اپنے دروازے پر آیا, فرمایا وہ
روٹی سالن اس کے آگے رکھا اور کہا کھا لے. اس نے بڑے بڑے مزے میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن میں ڈبویا اور یوں کر کے لقمہ کو تک لے جانے لگا. لقمہ کو کے قریب آیا, نگاہ اس کی بیوی کے چہرے پہ پڑ گئی. اس کی بیوی سے دیکھ کے رو رہی تھی. اس نے لقمہ چھوڑا, کا درد ہے, بیمار ہے, ماں باپ کے گھر سے کوئی خبر آئی کہا کیوں روتی ہے؟ کہا سامنے والی محلے والی پڑوسن آئی تھی اور آ کر وہ کہہ رہی تھی تیرا بندہ تے بڑا گنہگار ہے, تیرے گناہوں نے میرے سر کو جھکا دیا, مجھے شرمندہ کر دیا. اے موسیٰ, اس کے دل کے قریب ندامت پیدا ہوئی. روٹی کا ٹکڑا یہاں تھا, اس نے رکوع کیا, یا اللہ اڑتا معاف کر دے, اب تو میرے گناہوں کے گلے میری بیوی کرنے لگی. اے موسیٰ, اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر یا آیا, میری رحمت اس کے دروازے پر آ گئی. موسیٰ, اس نے آنسو صاف کر کیا, میرے اتنے کہنے پہ اس کے سارے گناہوں پر اپنی رحمت والا قلم پھیر دیا. اوے جو اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے, مجھے بتاؤ اس کا کار کیوں سے بغاوت کیوں نہیں ہے؟ سبزی والی دکان پہ چل کے گیا, گوشت والی دکان پہ قدم چلے, کپڑے والی دکان پہ چلے, لاہور مال لینے کے لیے گیا, سرگودے مال لینے کے لیے گیا. تیری دکان جس مارکیٹ کے اندر تو بیٹھا ہے, مسجد کی مارکیٹ ہے, خدا کے پڑوس میں بیٹھ کے خدا کے گھر میں نہیں آتا. اللہ کی قسم ہے, کیسے کہا کہ اللہ نے نظر آتی ہے. خدا جب آپ اپنے بندے سے ناراض ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں بادشاہی دیتا ہوں, اگر ناراض ہوتا ہوں تو میں سب کو دوں, لیکن سجدہ کرنے کی میں توفیق نہیں دیتا. بات اس کی سجدے کی کرتے ہو, اس نے 72 کے لاشوں کو اٹھایا, پھر بھی سجدہ نہ چھوڑا. اے لوگوں, یہ کیسی انصاف ہے, یہ کیسا پیار ہے. سجدوں کے ذکر کر کر کے اپنے اپنے جسموں سے خون نکال لیا, لیکن پھر بھی سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا. تاریخ میں لکھا ہے نصف محرم الحرام کے چند دن پہلے جب یہ قافلہ کربلا کے میدان کی طرف آ رہا تھا, جن راہوں میں چلتا جاتا اللہ اکبر, نبی کے گلشن کی خوشبو کو بکھیرتا جاتا اور ان کے وجود, ان کے سر کے بالوں سے اڑ اڑ کر در دیوار کو معطر کر رہے تھے. عجیب خوشبو ایک عورت کے کان تک پہنچی جو کسی عذر کسی وجہ سے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی. حضرت صاحب کا چہرہ دیکھ کے کہ نہیں مسافر ہو, آس پاس کے لوگوں کو جواب کے لگتے کوئی نہیں. میں نے سب کو دیکھا, سب بچوں کا پتہ ہے, لیکن تو حسین ہے کہیں اور کا ہے. اللہ اکبر, لگتا ہے تیرے چہرے پر وہ حسن طبق ہے جو مدینے والے کے چہرے پر تھا. کہاں انہیں کا بچھڑا ہوا مظلوم نواز کو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر, کربلا کے میدان میں اللہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر, معلوم ہو گیا, پتہ لگ گیا, سجدے بھی کروائے گا, جب شہادت بھی نوش کروائے گا. اللہ اکبر دیکھ کے کہنے لگے حسین جتنا یہ قافلہ جا رہا ہے یہ منتخب کر دے کبھی, اگر حسین گنجائش ہو میرے گھر کی بھی سوغات لے جا. حسین کہنے لگے کیا لے کے جاؤ؟ اللہ اکبر اندر گئی, 9 بیان کا جوڑا, نہیں دلہن نے عبداللہ بیٹھا تھا, عبداللہ بن وہب کلبی. اللہ اکبر, بیوی 4 دن ہو گئے بیان کے لے کے آیا. ماں گئی اور جا کے نکل کے دعوت پھیلا دیا اور کہنے لگی بیٹا اپنے دودھ کی قیمت مانگو تو مجھے دے گا. عبداللہ بن وہب کلبی کہتے میرے پیروں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا ماں کیا دودھ کی قیمت مانگتی ہے؟ کہ بیٹا نبی کا نواسا اکیلا جا رہا ہے, تو اس لشکر میں شامل ہو جا تاکہ قیامت کے دن مجھے بھی شہیدوں کی ماں کا درجہ مل جائے. میں کن ماؤں کو سنا رہا ہوں, کن باپوں کو سنا رہا ہوں جو عشاء کی نماز میں خود لئے ہوتے اپنے بچوں کو بیان نہیں دیتے. عبداللہ بن وہب کلبی کو خاموش رہے, بیوی ہونے لگ گئی. کہا اما جان, ساسو صاحبہ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی اتری, 4 دن تک ٹھہر جا. کہنے لگی بیٹی 4 دن ٹھہر گئے, قیامت تھے, اللہ جل شانہ جنت کے دروازوں سے صدیوں دور نہ کر دے. بیٹے بتا ہاں یا نہ, دودھ کی قیمت دے گا کہ نہیں؟ اما جان تیری ادا پر, تیری وفا پر, تیرے بول پر اما جان جان دینے کے لیے تیار. اس کا بھی تو حق ہے. اسے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی, یہ بول پڑھوا کے لے کے آئی ہے, حجاب و قبول کر کے. بیٹی بتا مجھے پتہ ہے تو پازیٹیو میں ہاں میں جواب دے گی, کیوں نہیں کرے گی؟ اما اس خاندان کی ہوئی نہیں, وہ گندا خون ہے نہیں جو بڑوں کے آگے نہ کرے. اما جی تو بھیجے گی تو میں 4 قدم آگے چھوڑ کے آؤں گی, لیکن اما ایک بات سن لے, تو کہہ رہی ہے جنت کا شہزادہ فاطمہ کا بچڑا حسین
سناتے ہیں محمد عربی کا نام آتا ہے، میں نے پڑھا ہے اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے جنت میں جاتا ہے۔ پوچھ اپنے شوہر سے، اللہ اکبر، شادی والی رات مشہری پہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا جہاں رہیں گے اکٹھے رہیں گے، اکٹھے جیئیں گے، اکٹھے مریں گے، اس کو کوئی اجازت میں دیتی ہوں اپنے وعدے کے خلاف تو نہ کرنا۔ عبداللہ بن واقل بھی کہنے لگے کیا وعدے کے خلاف؟ کہ وہ جو بات پڑھ کے نامنے کی زبان سے ہم نے سنا، بڑوں نے پڑھا ہے، اللہ اکبر، جیسے شہید کی خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ حسین سے میرے شوہر سے ضمانت لے دے کہ اگر اللہ اسے شہادت کا رتبہ دے تو اکیلا جنت میں نہ جائے، مجھے ساتھ لے کے جنت میں نہ آئے۔ ماں باہر آئی اور کہنے حسین اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہی ہے میری بہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ڈیمانڈ کی؟ کہہ رہی ہے اگر یہ شہید ہو گیا اکیلا نہ جائے، مجھے جنت میں جائے، لے کے جائے، ضامن اس کا سید حسین بن جائے۔ حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے، انی ارا ما لا ترى، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، وعدہ کرتا ہوں یہ ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ سارا گھرانہ بھی نسل حسینی کے ساتھ نکلا۔ کربلا کے میدان میں بعض کہتے ہیں مسلم بن عوف جیسا کی پہلی قربانی تھی، بعض کہتے ہیں عبداللہ بن وہب کلبی کی پہلی قربانی تھی۔ اللہ اکبر، پہلا تیر حرک میں لگا، تلوار سے سر قلم کر کے جب پرے پھینکا، تلوار کی دھار سے سر اڑتا اڑتا سیدھا اس شہر میں جائے جب ماں کھڑی تھی۔ ماں کے قدموں پہ آ کے سر گرا، خون کی خوشبو نے اسے ماں نے پہچانا اور بیٹے کو گود میں لیا، اپنے دوپٹے سے اپنی چدری کے کونے سے خون صاف کیا اور کہنے لگی دیکھ دنیا کے دولہا بندہ تو دیکھا، جنت کا دولہا دیکھ کے کیسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماتھے کا بوسہ دیا، بیوی کو پاس بلایا، بیوی جی دیکھ کے رسول جنت کے شہیدوں کا دولہا بن گیا، جنت کا دولہا بن گیا۔ اللہ اکبر، یوں کر کے بیوی گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنے شوہر کا سر لیا، اللہ اکبر، عقیدت کے آنسو اس کے چہرے پہ گرتے 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 یوں کر کے سر جھکا اور شوہر کی پیشانی کے ساتھ جا کے سر مل گیا۔ ماں سمجھی اللہ اکبر، رو کے تسلی دل کو لے رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ہلایا تو بیٹی بھی شوہر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کربلا کے میدان میں ماں کی چیز نکلی، کہنے لگی حسین بڑے بڑے وفا والے دیکھے ہوں گے، میرے بیٹے جیسا وعدہ وفا نہیں دیکھا۔ جس کا حسین ضامن بن جائے اس کا وعدہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ حسین پہلے اب تو نے کہا تھا وعدہ کرتا ہوں، اب تو ذرا بلال کی آنکھ سے دیکھ کے بتاؤ، اکیلے اکیلے اکٹھے ہیں۔ حضرت حسین نے دونوں کو دیکھا، رونے لگ گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے۔ اللہ کی قسم ہے نبی کا نواسا علی کا بچڑا دیکھ رہا ہوں، عبداللہ بن وہب اکیلا نہیں جا رہا بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جا رہا۔ اللہ اکبر، یہاں جانے کے وعدے کرنے والوں کرنے والیوں، کبھی جنت میں جانے کا بھی وعدہ کیا، اس نفرت کی آپ نے تیرے میرے وعدے میں کہا اللہ کرے اگر تو جنت میں تو میں جہنم بھی بہتر ہے۔ کربلا کی شہادت سبق دیتی ہے بھائی چارے کا۔ چھوٹا بھائی بڑا بھائی دونوں میں آپس میں کسی بات پہ ٹھل گئے، دونوں ناراض ہو گئے۔ 3 دن ہو گئے، وہ ادھر نماز پڑھ کے جا رہا تھا، میں کے روزے پر سلام کر کر، وہ ادھر نماز پڑھ کے جا رہا تھا، میں عربی کے روزے پر سلام کر کر۔ 3 دن کے بعد میرا عزیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا، عصر کی نماز پڑھی، اس کاغذ قلم پہ بھائی کو سلام لکھا کہ چھوٹا بھائی بڑے کو سلام لکھتا ہے، بڑے بھائی کیا آپ نے نان ابو کی وہ حدیث نہیں سنی؟ 3 دن سے مسلمان دوسرے سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ ناراض ہو تو اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ او بھائی ہم تو ایمان بچانے والے، ایمان لٹانے والے نہیں۔ پھر نیچے لکھا بھائی نانا ابو نے یہ بھی فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اور میرے بھائی حدیث مجھے آتی ہے صلح کرنے کے لیے میں پہلے آتا اور پہلے جنت میں جاتا، لیکن میرے بھائی تو نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں جائے گا، اپنے کے حوضے کو سب سے ہو کے جائے گا۔ میرا بھیا پہلے میں جنت میں جاؤں، پیچھے تو کھڑا ہو تو نانا نے پوچھنے کیا وجہ، ہماری تو جنت میں بڑے کی تھی، چھوٹا پہلے کیوں جا رہا ہے؟ بتا گھر کی بات بات کھل جائے میں نانے کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں دروازے کی چوکٹ پہ باہر آ گیا۔ میرا بھائی سچ پڑھ کے آ گیا اور آتے مجھے سینے سے لگا، بھائی کے سینے میں ٹھنڈا دے تاکہ قیامت کے دن پیچھے حسین جائے اور بعد میں آگے حسن بھائی جنت میں جائے، دانے کسے اور ایک کوثر بھی پیتے جائے، ماں فاطمہ کا کلیجہ بھی ٹھارتے ہوئے چلے جائے۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر لیکن کوئی واقعہ سنا رہا ہوں تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں پترو میرا جنازہ بے شک سڑے تو سڑ جانا، میرے
کے کہتا ہے اگر سامنے آئے تو گریبان پکڑ کے دھکے دے کے نکال دوں گا. اور میرے عزیزوں بتاؤ اس کی باپ کی روح سکون میں ہوگی اکڑم نہیں ہوگی؟ مامے کی دھیل سے رشتہ مانگا. مامے نے کہہ دیا تیرا بچہ اس قابل نہیں. ماں کو آ کے گھور کے کہہ رہے آج تو بات مامے جب آ جائے تو زبان بڑھ جائے گا. بتا وہ بچہ ماں کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں عبدالحق تو روتا بہت ہے. مجھے بتاؤ میں کس بات پہ ہنسوں؟ کتنے بچے گھر سے ماں باپ کے آگے جھک کے صاف کر کے نکلے. کتنے بچوں نے آج ماں باپ سے دعا کی. میرے نبی نے فرمایا لوگوں دنیا سے پیروں سے فقیروں سے دعا کروانے والوں ایک مرتبہ باپ سے بھی دعا کروا لے. اللہ نے وعدہ فرمایا میرا نبی ان امت کے بوڑھوں سے کہہ دو اور نوجوانوں سے کہہ دو جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو اپنے باپ سے دعا کرواؤ. اللہ ہر ایک کی دعا رد کرتا ہے. بوڑھا جب کر کے ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے مریض دو اس کے رونے سے پہلے اس کی جھولی بھر دو. جب رو کے دکھاتا ہے میری غیرت کو حیا آتا. 20 سال بال دھوئے قلم دھوئے رنگ دھوئے ایک کالا ایک سفید دونوں بال ہیں. بال دھوئے ایک کالے رنگ کے ایک سفید رنگ کے. اللہ کی قسم کالے بالوں کا خیال کرتا ہے سفید بالوں کا حیا کرتا ہے. اور جب اپنے بندے کے سفید کالے بالوں کا حیا کرے اس کی نمازوں کے سجدوں کا کتنا حیا کرے گا. میں کسی کی قرآن خوانی میں جاؤں لوگ کہتے ہیں تعزیت کر لو. ان کے ابا فوت ہو گئے تعزیتی کلمات کہہ دو. لوگوں کا یہاں تو کوئی پتہ نہیں لیکن میں تعزیت کرنے کے لیے آیا. مجھے کوئی جنازہ اٹھتا نظر نہیں آیا. اپنی ابو کوئی مرتا نظر نہیں آیا. بہن بھائی کا جنازہ اٹھتا نظر نہیں آیا. لیکن آج میں تعزیت کرنے آیا. اس لیے انسانیت مر گئی اور تعزیت کرنے. بہنوں کی عزت لوٹنے کے لیے بھائیوں نے سوتے کرنے شروع کر دیے. اور لوگوں آج حیات پردے کا انتقال ہو گیا اور تعزیت کرے. آسیہ صدیقی نے لوگوں مسلمانوں کے لیے دعائی کرنی چھوڑ دی. کہنے لگے بے شرمو میں تو 17 سال سے رو رہی تھی کہ میرا بھائی کوئی آئے گا مجھے انگریزوں سے گوروں سے امریکیوں سے چھڑا کے لے جائے گا. میرے پاس روزانہ خبر پہنچتی ہے. آج 6 سال کی عافیہ کے ساتھ آج 4 سال کی عافیہ کے ساتھ آج 6 مہینے کی عافیہ کے ساتھ مکالہ ہو گیا. اور لوگوں میں نے تو اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا. زینب نے بھی میرے عزیزوں کربلا کی زینب نے اپنے بھائی کی میت پر رو کر سنا کے عقیدت پیش کر نکالی ہے. اس نے بھی قبر میں سے اپنی روزے میں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا اے ظالمہ میرے پردے کی فکر مت کرو. میرے پردے کے بچانے کے لیے میرا نانا وکالت کرے گا. تم اپنی زینب کی فکر کرو جو 6 سال کی قصور میں لٹ گئی. تم اپنی زیارت کی فکر کرو جس موٹر پہ جس کی عزت کو تار کر دیا اور اس کی عزت کا دفاع دور کی بات ہے. ہمارے ایم پی نے لنک روڈ پہ ہوا موٹر وے پہ نہیں ہوا. لنک روڈ پہ ہوا موٹر وے پہ. اللہ کی قسم تم اس کی عزت کی بات کرتے ہو یا تو اپنی کی عزت محفوظ کوئی نہیں. تقریباً 3 سال ہونے کو آئے گجرا والے کے ساتھ علاقے خواص میں تو میں جانے چھوڑ دیا. ورنہ سال کی سرحد ایک جمعہ جلسے ہوا کرتا تھا. ایک رات کو پروگرام ہوا کرتا تھا. میرے عزیزوں آپ سے 3 سال پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے گیا. واللہ محمد جمیل اور واللہ عبدالوحید میرے پاس فون نمبر پہنچے. جاؤ تحقیق کر لینا. گجرا والا مشاہدے برکہ کے پاس فاصلہ. میں کھانا کھانے کے لیے جمعے کی نماز کے بعد بیٹھا. 20-25 آدمی کا دستر پڑا لیکن 3 آدمی نہ بیٹھے. میں نے کہا مولوی جمیل ہو میرے یار لین دین بھی میرا چلتا تھا. میں نے کہا یار 10 کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ مولوی صاحب بس کھاؤ. اسی میں اللہ کی قسم دے تو نہیں کھاتا. اور میں نے کہا ہوا کیا؟ کمالا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. روزانہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آسمان تو نکل جائے گا. میں نے بھی روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا. میں
نے کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن پہلے ایک عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی، اس کی عزت کو لوٹا. پتہ لگ گیا 13 سال کی لڑکی 15-16 سال کا عیسائی لڑکا تھانے کے اندر بات چلی گئی. دونوں کی طرف سے بیٹی پردے ڈالنے کے لیے آ گئے. ولی صاحب 4 دن پہلے تھانے کے اندر فیصلہ رکھا. تفتیشی افسر ایس ایچ او بڑے بڑے افسر برات میں بیٹھ گئے. لڑکی کی وکالت کرنے لڑکے کی وکالت کرنے کے لیے آ گئے. طرفین سے دونوں بیٹھے. لڑکی کی ماں کوئی نہیں تھی، لڑکی کا باپ تھا. لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نام لے کے کہنے لگا بچی صحیح صحیح دس دے چاچو پولیس والے ہو یہ دیہات ڈنڈا کھڑی اتار کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. اتنی صحیح صحیح جب باپ نے 4 من بھاگا اس کا چمڑا ادھیڑ دیں گے، اسے پھانسی دیں گے. تو بچی نے منہ کی طرف دیکھا، اے لگا باپ ایسے کام کرنے والے کو کوئی سزا دیتی ہے؟ کہا اللہ اکبر. کہتے وہ بچی ہنس کے پولیس والے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی چاچو جی انہوں بعد پڑھے گئے پہلے میرے ابو نو پڑھو جدو دی اماں فوت ہوئی ہر ہفتے اے جڑا کم اے نل کیتا ہے کم میرا پیو میرے نال کردا. خدا کی قسم اخبار کی بات ہوتی سنی سنائی بات میں کہتا وہ مولوی نیچے سے مار کے رونے لگ گیا. میں بھی رونے لگ گیا. اے میرے گھر جب آپ کے ہاتھ سے بیٹی نہ بچے پھر عافیت دے رونے کا فائدہ کوئی نہیں. لاؤ خدا کی قسم چلو چلو میرے سے نزدیک نہیں ہے. کہہ سکتوں کے پاس نجی محفل کے اندر بیٹھے تھے. جمعے کا دن تھا. مسجد محبت میرا غازی تھا ولی کھلور کی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا. میرے عزیز جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے یوں کر کے ایسا تو نہیں یوں خیر طبیل میں کی. اللہ اکبر. ولی صاحب جو کہ اس بات تھے کہنے گئے تھے سب سے زیادہ غصے کی سرکار غصے بیٹھے ہو. ولی صاحب پڑھ کے نہ دیکھ اللہ اکبر. زندگی میں 24-25 سال کی سروس کے اندر کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا جیسا واقعہ نہیں آیا. کیا ہوا؟ باپ مر گیا. 2 جوان لڑکے نے دادی سے کہا زمین مجھے دے دے. تیرا پیو کہہ کے گیا سی جب تک عقل نہیں پکڑے گا اسے وراثت میں حصہ نہیں دینا. جھگڑا ہو گیا. لڑکا یوں کر کے دادی کے سامنے ہاتھ پھیر کے گیا. تینوں میں جبیر ملے نہ ملے تینوں تو میں کوئی نہیں چھڑتا. اللہ مولوی صاحب 4 دن پہلے یہ ڈیرے قاضی صاحب میں پیشی کرنے کے لیے آئے تھے. 4 دن پہلے پوتا 4 لڑکوں کے ساتھ آیا اور دادی کے ہاتھ پیر باندھ کے دادی سے مکالا کر کے چلا گیا. کہتے کرونا وائرس کیوں آیا؟ بنتا ہے پھر دھرتی پہ کہہ رہے سن لے اللہ میری مرضی میرا جسم میری مرضی. اللہ کا کتی اپنی زبان بند کر تیرے سر پر دوپٹہ لے چہرے پر برقع خبردار سینہ ڈھانپ اپنے بھائیوں سے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا. ابا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، دادا کیوں نہ ہو، خبردار اپنا گھر ہو، بیوی کے اندر بیٹھی ہو، بیٹی کا گھر ہو، خبردار کلڈا بجا کے جانا، کھگورا مار کے جانا، لاٹھی سے دروازے پہ دستک دے کے جانا. بھائی نوجوانوں اچانک اپنے گھر نہ جانا. کہیں تمہاری بہن کا گلا کھلا ہو کھلا ہو اس کے ہاں والے حصے پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے تمہاری ناک کا نگاہ ہو جائے. اللہ اپنے گھر کے اندر کلڈا بجائے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتا. وہ ماننے کو آتے گھر پہ بیٹھنے کی کیسے اجازت دے گا؟ اپنے معذرت کے ساتھ دین سیکھا نہیں دین پڑھا ہے. سیکھنے والے تو جنت المتی کو آباد کر کے چلے گئے. دین سیکھنے والے قربانیاں دینے والے نہیں یقین آتا. جا جا کے دیکھ لے آج بھی حضور کے روزے میں حرام کر رہے. توبہ کرو توبہ کرو. میری مرضی میرا جسم میری مرضی میرا جسم. اور نوجوانوں جو نماز پڑھنے نہیں آتا وہ بھی کہتا میری مرضی میرا جسم. زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن اپنی حرکت کردار سے بدلا رہا ہے. جو بیٹی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی وہ بھی کہہ رہی میری مرضی میرا جسم. جو برقع پہن کے بازار کی آتی کہتی میری مرضی میرا جسم. اور میرے عزیزوں جو قرآن کو سینے سے لے جاتا وہ بھی کہتا میری مرضی میرا جسم. جو حضور کی سنت کو اس طرح چلاتا ہے وہ بھی کہتا میری مرضی میرا جسم. اتنا اتنا اللہ سے دور ہو گئے اس کی رحمتوں سے اتنا دروازہ اس نے بند کر دیا کہ 2 سال ہو گئے بیت اللہ کے طواف کے لیے پھڑکنے نہیں دے رہا ہے. حضور کے روزے کی زیارت کو کیے اور سنہری جنگی جالیوں کا دیدار کیے کہ آنکھیں ترس گئی. 2 سال میں فقیر ہو گئے. 2004 سے 18 سال تک اللہ نے جاتا رہا. 18 سے 2018 تک میرا عزیز ایسا دروازہ بند ہوا. کب گناہگار سجدے کر لے بے شک بیت اللہ میں حقیق میں کرتے ہی ناراض ہوگا. یا ناراضی کب ہوگا؟ وہ جس نے کہا تھا میری مرضی میرا جسم وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے مجھے روکے نہیں دکھائے گی میں معاف کوئی نہیں کروں گا.
2 سال ہو گئے مدینے کی کھجوریں کوئی نہیں کھائی. میں نے کہا اللہ مدینے کی کھجوریں کیوں نہیں کھائی؟ کہ جسموں کو بہنوں کے حق کا ذائقہ مزہ نہ لگے، انہیں مدینے کی کھجوروں کا کھلانے کا فائدہ کوئی نہیں. جو بہنوں کا حق کھا کے مزے لے انہیں مدینے کی کھجوریں کیوں کھلاؤ؟ میں نے کہا اللہ سب تو پلا دے. کہ بہن کی مہندی والی رات نے شراب کی طرح چھلکا کے بیٹھی بہنوں کو ڈولیوں کو کل کرنے کی بات ہو تمہیں سب نہیں پلاؤں گا. اللہ اکبر تمہیں شراب نہیں پلاؤں گا، سب نہیں پلاؤں گا. اور میرے بھائیوں بس کرو بس کرو بس کرو. کہاں تک اللہ حد وہ کرتی ہے، ہم تو اس سے بھی کراس کر گئے. اللہ کی قسم اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرتا. آج سارا مجمع میرے عزیزوں بس مہمان باقی ہے، میں نے بھی اپنے سفر میں جانا ہے. سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور توبہ کرے. میرے ساتھ 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیں، کیا پتہ میرے اللہ کو آپ کے میرے پہ رحم آ جائے. اور 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اور اللہ کے نبی نے بڑی امید دلائی، جو بندہ زمین پہ کہتا ہے معاف کر دے، وہ مسکرا کے کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف فرما دیا. یہ معافی آپ نے میرے صرف اسی وقت نہیں، ہر وقت مانگی اپنے اللہ سے. مانگے گے نا انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے اپنے رب کو راضی کریں گے میرے؟ 5 وقت کی نماز کے سجدوں سے پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. رحمت دو عالم کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ. چھوٹی داڑھی کو بڑا کریں گے اور سنبھالیں گے. سنت کے مطابق لباس، ہر وقت گرمی سے بچنے کے لیے سر ڈھانپ ڈھانپ کر، شیطان کے کرتوتوں سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانپ کر، اللہ کی رحمت کے لیے سر کو ڈھانپ کر کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. اگلے مہمان تشریف لے آئے. میں بھائی فاروق آ گیا، میرا بڑا اچھا دوست بھائی ہے. کیا نظر فی پتا دیتا ہوں بس کچھ بہت حالات کے تقاضے جن کی وجہ سے، ورنہ خطیب تو آخر میں ہی آتا ہے. میرا اللہ میرے بھائی فاروق معاویہ کو اور غازی اسلام کو، غازی مشن صحابہ کو اللہ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. پہلے تو ایک ارادہ وعدہ میں نہیں دیتا، شاید کسی گھر سے اس کی اپنی کا فون آ جائے وہ کہ وعدہ نہ ٹوٹ جائے. بیٹھ دو میرے بھائی، ارادہ کرو انشاءاللہ. دعا تک سارے بیٹھو گے، جتنا کلام سنائیں گے سنیں گے اللہ کی بس کون کون بیٹھے گے انشاءاللہ. دعا بھی دیں گے میرے بھائی، دعا بھی دیں گے، خیر وافیت کے ساتھ گھر پہنچ جائے کوشش کریں گے. اللہ آپ کے میرا حامی ناصر، یہ رفیق سفر ہے، 2-3 اشعار، ڈرائیور بھی ہے گاڑی کا. یہ کوئی نعت خوان نے محبت میں حضور کی نعت پڑھتا ہے، غریب سفاتی ہے. باقی آپ کو سمجھدار ہو 2 سے 3 شعر پڑھے گا. اللہ پاک آپ کے مال اور کمائی میں برکت دیتا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا